وہ بندہ کتنا بدبخت ہے جس کو اس کے خدا کی محبت سے محروم ہونا پڑے. اور اتنی محبت کرنے والا خدا، اتنی محبت کرنے والا رب، اتنی محبت کرنے والا معبود کہ جس کی محبت کا جو کنارہ ہے اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر انسان گناہ گار ہو اور وہ توبہ کرنا چاہتا ہو کہ میں اس گناہ سے بچ جاؤں، میری جان چھوٹ جائے، حضور نے فرمایا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا اس وقت تک انتظار کرتا ہے جب تک اس کی سانس اس کے خرخرے سے نکل نہیں جاتی. اس وقت بھی اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ اسے معاف کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بندہ مر رہا ہے اور اس کی جان نکل رہی ہے، اب اگر اس وقت وہ توبہ کر لے تو اس کی توبہ کا مخلوق کو کیا فائدہ ہے؟ کیا جس کے ساتھ اس نے ظلم کیا ہے اس کے ساتھ انصاف ہو جائے گا؟ جس کا حق مارا ہے اس کو حق مل جائے گا؟ جس کے ساتھ زیادتی کی ہے زیادتی کا ازالہ ہو جائے گا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کے صدقے اس کی نسل سے کسی ایسے شخص کو پیدا کر دے گا جو اس بندے کے گناہوں کا کفارہ بن جائے. کئی ایسی مثالیں دنیا میں موجود ہیں. جس طرح اندھیرے کی کوکھ سے سورج کی روشنی نکلتی ہے اور سورج کا نور نکلتا ہے، صبح کا سویرا نکلتا ہے، اگر چھائی ہوئی کالی رات کو دیکھا جائے تو ذہن تسلیم نہیں کرتا کہ کبھی یہ کالی رات جگمگ ایک آفتاب کے سامنے ختم ہو جائے گی، ذہن نہیں مانتا. بالکل اسی طرح ایک گناہ گار سے گناہ گار شخص کے گھر اس کی توبہ کے صدقے اللہ کسی ایسے بندے کو پیدا کر دیتا ہے جو اس گناہ گار کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. تلاوت قرآن کرنے والا بچہ اللہ اس کے گھر پیدا کر دیتا ہے، دین کی خدمت کرنے والا بچہ اس کے گھر پیدا ہوتا ہے، مخلوق کی خدمت کرنے والا بچہ اس کے گھر پیدا ہوتا ہے، لوگوں میں صلح کروانے والی اولاد اس کے گھر پیدا ہو جاتی ہے. انسان کے لیے سب سے بڑا گھاٹا یہ ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کرے کہ اس کا رب اس سے ناراض ہو جائے. حضرت شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ ایک بہت نامور بزرگ گزرے، بڑے بہترین صوفی گزرے. ان سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی نشانی کیا ہے؟ کہ جب رب ناراض ہو جائے تو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ناراض ہے؟ انہوں نے فرمایا جس بندے سے رب ناراض ہوتا ہے اس بندے کو ایسے کاموں میں مصروف کر دیتا ہے کہ جن کاموں کی مصروفیت اس بندے کو، مخلوق کو، قوم کو، ملک کو، دین کو کوئی فائدہ نہیں دیتی. بندہ فضول کاموں میں الجھ جاتا ہے. اور جب رات ہوتی ہے نا اور وہ بیٹھتا ہے اپنا نامہ اعمال یا کیلکولیٹر سامنے رکھتا ہے اور جب ساری جمع تفریق کرتا ہے نا تو اس کے کھاتے میں سوائے وقت ضائع کرنے کے کچھ بھی نہیں ہوتا. ہمیں اس معاملے میں اپنا مواخذہ کرنا چاہیے کہ ہماری مصروفیت کیا ہے، ہماری زندگی کس طرح گزرتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی نشانی بتائی ہے. حضور نے فرمایا اس کا آنے والا دن اس کے پہلے دن سے بہتر ہوتا ہے. اور اگر ہم دن بدن گھاٹے میں ہوں، گھاٹا صرف پیسے کا یہ کاروبار کا نہیں ہوتا، گھاٹا اخلاق کا بھی ہوتا ہے، گھاٹا عزت کا بھی ہوتا ہے، گھاٹا لوگوں کے درمیان اعتماد کا بھی ہوتا ہے. گھاٹا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کی اس مہینے میں ایک دکان تھی تو اگلے مہینے میں 2 بن گئی تو یہی منافع ہے. منافع یہ بھی ہے کہ آج آپ پہ 5 بندے آپ سے خوش ہیں، آپ سے فائدہ لیتے ہیں تو اگلے مہینے 10 بندے ہو جائیں. آپ اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ بولیں کہ لوگوں کے تعلقات ختم ہو جائیں، دراڑیں پڑ جائیں.
لوگوں کو کاٹنے توڑنے والے نہیں، لوگوں کو جوڑنے والے بن جائیں۔ تو گھاٹا صرف یہ نہیں ہے، حضور نے فرمایا مومن وہ ہے جس کا آج کا دن اس کے گزرے ہوئے دن سے بہتر ہے۔ توبہ کی توفیق نصیب ہو گئی، رزق حلال پہ برانگیختی نصیب ہو گئی۔ بندہ سوچتا ہے نا کہ میں نے یہ جو کمایا ہے اس میں کتنا ایسا رزق ہے جو میں نے دھوکے سے کما لیا ہے۔ سادہ جو لوگ تھے، سادہ مزاج جو لوگ تھے، سادہ ذہن والے جو لوگ تھے، جن کو پتہ نہیں تھا، میں نے ان کے دماغوں کے ساتھ کھلواڑ کر کے یہ حاصل کر لیا ہے، تو پھر بندے کو خود سمجھ آ جاتی ہے کہ میں نے یہاں پر دھوکا کیا، زیادتی کی، ظلم کیا۔ انسان اس سے توبہ کر لیتا ہے۔ تو حضرت شیخ نے فرمایا اللہ اس بندے کو ایسے کاموں میں مصروف کر دیتا ہے کہ جو فضول کام ہوتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ بیٹھے تھے، عرض کی یا رسول اللہ اسلام کا حسن کیا ہے؟ خوبصورتی، ہر چیز کی خوبصورتی ہوتی ہے۔ انسانی چہرے کی خوبصورتی کیا ہے؟ ناک تیکھی ہو، آنکھیں موٹی ہوں، رخسار ابھرے ہوئے ہوں، سرخ ہوں، چہرہ سفید ہو، ماتھا چوڑا ہو، ہونٹ باریک ہوں، دانت سفید ہوں، انسانی چہرے کی خوبصورتی۔ عمارت کی خوبصورتی کیا ہے؟ پائیدار ہو، پختہ ہو، چمکدار ہو، صاف ستھری ہو، ہوادار ہو، روشنی ہو، یہ ساری چیزیں عمارت کی خوبصورتی۔ انسانی وجود کی خوبصورتی، تن و مند ہو، تندرست ہو، قد اچھا ہو، وجاہت ہو، یہ اس کی خوبصورتی۔ تو عرض کی اللہ کے رسول اسلام کی خوبصورتی کیا ہے کہ ہم اگر کلمہ پڑھ لیں تو کون سی ایسی چیز ہے کہ جس چیز کی وجہ سے ہمارے اسلام میں حسن آ جائے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی خوبصورتی غیر ضروری چیزوں کو چھوڑ دینا ہے، ترکہ ما لا یعنی ہے، ایسے کام جن کاموں کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، جو کوئی فائدہ ہی نہیں دیتے، ان کو چھوڑ دینا ہے۔ میں یہاں پر تھوڑی سی تفصیل یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ ہر وقت آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہو، آپ کے سر پہ ٹوپی ہو، آپ کے بغل میں مصلی ہو تو یہی قبولیت ہے۔ دکانداری کرنا، ریڑھی لگانا، کاروبار کرنا، ملازمت کرنا، نوکری کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں عبادت ہیں اگر انسان ان کو بھی ایمانداری کے ساتھ کرے۔